سنو، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ بار بار تم نے ایک ہی دعا مانگی ہو، دن رات آنسوؤں کے ساتھ، لیکن وہ دعا پوری نہیں ہوئی؟ کیا تم نے یہ محسوس کیا ہے کیوں تمہاری مانگی گئی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹیں آ رہی ہے، اور یہ نہ ملنے کا خوف بھی اب تمہیں ستانے لگا ہے؟ تو پھر سنو، تمہارا رب کیا چاہتا ہے، اللہ کس چیز کا تمہیں اشارہ دے رہا ہے؟ جان لو، یہی لمحہ سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب شیطان تمہیں وسوسے میں ڈال دیتا ہے کہ تمہاری دعائیں رد کر دی گئی ہے، لیکن اللہ تو کبھی اپنے بندے کی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر اللہ کو تمہاری دعائیں رد کرنا ہوتا تو وہ رب کبھی اپنے ساتھ دعا کا رشتہ برقرار ہی نہیں رکھتا۔ یاد رکھیں، اللہ کے ساتھ تمہارا رشتہ بس ایک دعا کا ہی ہے۔ ہاں، اللہ دیر ضرور کرتا ہے مگر دعائیں رد نہیں کرتا۔ تو ذرا سوچیں، اگر ہر دعا فوراً پوری ہو جائے تو تمہیں صبر کیسے عطا ہوگا، تمہیں یقین کیسے ملے گا؟ اللہ تو تمہیں انتظار کروا کے تمہارے دل کو آزماتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس کے وعدوں پر قائم رہتے ہو یا نہیں۔ جیسے ایک استاد امتحان میں سوال دیتا ہے اور پھر وہ خاموشی سے دیکھتا رہتا ہے کہ اس کا شاگرد جواب کیسے دیتا ہے، تو ویسے ہی اللہ بھی تمہیں دعا کے انتظار کے امتحان میں ڈالتا ہے۔ یاد رکھو، دعا کا دیر سے قبول ہونا یہ اللہ کی خاموشی نہیں ہوتی بلکہ اس کی حکمت ہوتی ہے۔ وہ رب جانتا ہے کہ کب دینا ہے، کیسے دینا ہے اور کس وقت دینا ہے، اور کون سا وقت تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اگر آج تمہیں کچھ نہیں مل رہا، لیکن کل وہ رب تمہیں اس وقت دے گا جب وہ تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ آخر یہ تاخیر کیا اشارہ دیتی ہے؟ آخر اللہ اس رکاوٹ کے ذریعے تمہیں کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ تو سنو، کبھی کبھی انسان اپنی دعاؤں کے انتظار میں اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ اسے لگتا ہے جیسے دل میں امید کی آخری شمع بھی بجھ گئی ہو۔ آخر تم یہ سوچتے ہو، شاید میری دعاؤں میں اب طاقت ہی نہیں رہی، شاید میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ لیکن یہ سوچ ہی تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش ہو جاتی ہے، کیونکہ تمہارا رب تو تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تمہارے دل میں یقین ہے یا نہیں۔ دعائیں مانگنا تو خود اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، تو تم کیوں مایوس ہو رہے ہو؟ دیکھو، وہ رب تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہاری آواز سن رہا ہے۔ قرآن میں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، پکارو مجھے، میں تمہاری پکار کا جواب ضرور دوں گا۔ تو ذرا سوچیں، وہ رب تو 7ویں آسمانوں کے اوپر ہے، وہ رب تو خود تمہیں پکارنے کی دعوت دے رہا ہے، تو پھر تم کیوں یہ سوچتے ہو کہ وہ تمہاری دعاؤں کو نظر انداز کر رہا ہے؟ جانتے ہو، اصل میں انسان تو جلد باز ہے، بس ہم چاہتے ہیں کہ جو دعا آج ہم نے مانگی وہ آج ہی پوری ہو جائے، لیکن اللہ کا نظام تو کچھ اور ہی ہے۔ اللہ تمہیں اس جلد بازی سے نکال کر صبر کی راہ دکھاتا ہے۔ جیسے بیج زمین میں دفن کر کے فوراً پودا نہیں بنتا، بلکہ کچھ وقت لگتا ہے، پانی لگتا ہے، سورج کی روشنی لگتی ہے، پھر ہی جا کے وہ ایک درخت بنتا ہے۔ تو یہ دعا بھی بالکل ویسی ہی ہے۔ تم نے دعا مانگی، وہ اللہ کی زمین میں بو دی گئی، اب تم صرف صبر کرو، وقت آنے پر وہ تمہارے ہی سامنے سب ٹہنیاں نکالے گی۔ تو ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، آخر اللہ کبھی کبھی دعاؤں کی راہ میں دیوار کیوں کھڑی کر دیتا ہے؟ وہ رکاوٹ جو تمہیں بے چین کر دیتی ہے، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟
تو پھر سنو، اللہ تو بڑے اشارے تمہیں دینا چاہتا ہے۔ پہلا اشارہ ہے کہ اللہ تمہیں اس چیز سے بہتر دینا چاہتا ہے جس کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو، جس دعا کے ساتھ تمہارا دل جڑ گیا ہے، لیکن وہ رب دیکھ رہا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں، کیونکہ جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ تو جب دعا تاخیر کا شکار ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں اس سے بڑی اور اس سے بہتر نعمت دینے والا ہے۔ اور دوسرا اشارہ ہے کہ اس دعا کے ذریعے اللہ تمہیں اپنے قریب لا رہا ہے۔ دعا میں رکاوٹ تو ایک ایسا دروازہ کھولتی ہے جس کے ذریعے تم اللہ کو اور زیادہ پکارتے ہو، زیادہ رو کر مانگتے ہو۔ یہی وہ کیفیت ہے جو تمہارے دل کو نرم کرتی ہے اور تمہیں عاجزی سکھاتی ہے۔ یہ تاخیر اس لیے ہے تاکہ تمہارے اور اللہ کے درمیان کا رشتہ اور مضبوط ہو جائے۔ تو جب تمہیں لگے کہ دعا پوری نہیں ہو رہی تو گھبراؤ مت، بس یہ سمجھ لو کہ اللہ تمہیں یہ اشارے دے رہا ہے، یا تو تمہیں اس سے بہتر دینے والا ہے یا پھر تمہیں اپنی طرف مزید کھینچ رہا ہے۔ تو پھر یقین کریں یہ دونوں صورتیں ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ جزاک اللہ۔